سارے معاملات تھے. خود حضور مفکر اسلام فرماتے ہیں آپ کی علمی شخصیت وہ تھی کہ بڑے بڑے علماء کرام جو وقت کے جو ہے آپ کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اپنی محفل میں آپ کو طلب کیا کرتے تھے. بلکہ ایک وقت ایسا تھا آپ خود فرماتے ہیں کہ لندن کی سرزمین پہ جو ہے انگلینڈ میں میں نے خود اجتماع قائم کیا تھا اور علامہ صاحب فرماتے ہیں اس بات پہ اجتماع قائم ہوا تھا کیونکہ دنیا کو معلوم تھا کہ یہ گھرانہ جو ہے علم والا ہے, انہی گھرانے کا جو ہے کنز ایمان لکھا گیا ہے جسے حضور جو ہے اعلیٰ حضرت نے لکھا. تو سعودی حکومت نے کنز ایمان پہ بین لگا دیا تھا. جب یہ بین لگا ہے سعودی حکومت کی طرف سے تو لندن کی سرزمین پہ بہت بڑی جو ہے کانفرنس قائم کی گئی اور اس میں علامہ شاہ نورانی احمد صاحب قبلہ, علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ, علامہ شاہد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء کرام تھے اسی وقت تو اور بھی بڑے بڑے تھے, مفکر اسلام بھی تھے, یہ تمام موجود تھے. کہ یہاں پہ بہت بڑی میٹنگ ہونی ہے اور اس بات پہ میٹنگ ہونی کہ اعلیٰ حضرت کا کنز ایمان ہمیں کہاں پہنچانا ہے, مکہ المکرمہ پہنچانا ہے. وہ سرحد میں جانا چاہیے کیونکہ سرحد تک تو پہنچا دیا گیا تھا لیکن وہاں کی حکومت نے اعلان کر دیا تھا جہاں بھی کنز ایمان ملے اس کو جلا دو. یہ جب کیا تو کہا یہ تو غلط بات ہے, پورے دنیا میں ہنگامہ ہو گیا. علامہ قمر سلمان نے لندن کی سرزمین میں بہت بڑی کانفرنس قائم کی. کہا جب کنز ایمان جو ہے اعلیٰ حضرت کا ہے تو اسی کا کوئی خاندان کا ہمارے درمیان ہونا چاہیے جو اس کانفرنس کو سنبھالے. تمام علماء کرام کی زبان میں بیان وقت یہ نام آیا تھا یہ کانفرنس حضور تاج الشریعہ سنبھالے. حضور تاج الشریعہ کو بلایا گیا. آپ نے جو ہے بڑے بڑے یہاں سے ان کا تقویٰ پرہیزگاری کے دیکھے بڑے بڑے علماء کرام جب دوسروں کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتے بس یہ وقت کے بہت بڑے بڑے علماء کرام وہاں پہ موجود تھے اور پورے لندن کے کیمرے اس وقت میڈیا کے وہاں موجود تھے. فوٹو بھی چل رہا تھا, ویڈیو بھی چل رہی تھی, سب معاملات چل رہے تھے. لیکن وہاں پہ آنے سے پہلے ہی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا. علامہ صاحب خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا تھا کہ قمر السما آپ نے مجھے بلا تو لیا ہے لیکن جس وقت میری اندر انٹری ہوگی اس وقت تمام کیمرے بند ہو جائیں گے, اس وقت کوئی فوٹوگرافی نہیں ہوگی, اس وقت کوئی ویڈیو نہیں چلے گا کیونکہ یہ جو ہے تقوی کی اعلیٰ منزل ہوتی ہے فوٹو وغیرہ نہ نکالے جائے. بیان کرتے ہیں سب کے جو ہے لوگوں نے پہلی مرتبہ دیکھا بڑے بڑے علماء کرام باہر تشریف لائے, سب فوٹو وغیرہ کھنچاتے تھے لیکن جیسی آپ کی انٹری ہوئی سب کے کیمرے کی جو لائٹیں بند ہو گئی اور جب کیمرے کی لائٹیں بند ہوئی تو یہ عظیم ذات جب محفل میں کھڑے ہوئی تو آپ کے چہرے سے یوں روشنی چھلک رہی تھی کہ گویا کہ پورا ماحول جو ہے جگمگانے لگا اور لوگ آپ کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے. آپ نے عربی میں انگلش میں بیان فرمایا اور اس کے بعد آپ نے ایک رسالہ لکھا تھا اور یہ جو بھی خط و کتابت کا معاملہ تھا لکھ کے دیا گیا. اس کے بعد سعودی حکومت نے یہ بات پہنچائی گئی کہ سنو یہ جو ہے اب جو ہے کنز ایمان ہمارا وہاں پہ آئے گا اور ہمارے کنز ایمان کو آپ لوگ روک نہیں سکتے. در حقیقت کنز ایمان کو پہنچانے کی علامہ صاحب علامہ قمر السما خان صاحب, شاہ احمد نورانی صاحب قبلہ اور حضور تاج الشریعہ علامہ ارشد القادری یہ چاہتے تھے کہ کنز ایمان ہمارا وہاں پہنچ جائے کیونکہ کنز ایمان کا جو ترجمہ ہے آج تک کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا. کیونکہ اگر میں آپ کو بس سمجھانا چاہوں تو آپ کہہ رہے تو بس محبت میں کہہ رہے صرف وہ 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں اور جتنے بھی مرتبے فکر کے ہیں اہل سنت کو چھوڑ کے سب کے ترجمے جو غلط نظر آتے ہیں. صرف ایک اہل سنت کا مسئلہ ہے جس کا ترجمہ جو ہے حضور تاج الشریعہ اس کا ترجمہ جو ہے اعلیٰ حضرت نے کیا اور وہ ترجمہ بالکل صحیح ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر وما تقدم وما تأخر من ذنبک یہ قرآن کی آیت ہے. تمام مکتبہ فکر والوں نے یہ ترجمہ کیا کہ حضور کے اگلے پچھلے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا. ماشاءاللہ سب نے کیا کہا حضور کے گناہ کو معاف کر دیا. اب مجھے بتاؤ حضور سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ غلط بات ہے. اب اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کیا؟ سب کے ترجمے یہ ہے لیکن میرے رضا کا ترجمہ یہ ہے, ہمارے رضا کا ترجمہ یہ ہے اللہ نے آپ کے صدقے میں آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کیا. مسئلہ گناہ ہو سکتا ہے نا, میں بھی گنہگار آپ بھی گنہگار سبھی گنہگار ہیں, کچھ نہ کچھ گناہ ہوا ہے لیکن وہاں پہ نبی کو گنہگار بتایا گیا تھا, وہاں پہ اعلیٰ حضرت نے اوپر کیا. پھر ایک ترجمہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. سنتے ہو کہ اکثر آپ امام صاحب سے تلاوت میں سب نے ترجمہ کیا کہ اپنے محبوب تجھے بھٹکا ہوا پایا اپنی طرف راہ دی. کہ نبی بھٹکا ہوا رہتا ہے, بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ ملائیں گے. لیکن اعلیٰ حضرت نے
ترجمہ کیا کہ جب ہم نے آپ کو اپنی، یعنی اللہ کہہ رہے جب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود وارفتہ پایا، اپنی طرف آتا دیکھا تو ہم نے اپنی طرف تجھے راہ دے دی. پیارا ترجمہ ہے. یہی وجہ تھی کہ وہ ایک ترجمہ کنز ایمان کا پہنچنا ضروری تھا تاکہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہو جائے. تو بہرحال سال بھر تک تو یہ معاملہ چلتی رہا، خط و خطابت کا. یہ جو ہے تقریباً 1985 کی بات ہے. اب حضور تعالی شریعہ نے لکھ کے بھیجا، ان کے حوالے سے سب معاملہ اوپن ہو گیا. جب 1986 میں آپ حج کے لیے گئے تو سعودی حکومت نے جو ہے الفاظ سے جب آپ واپس مکہ تشریف لائے آپ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا بغیر کچھ کہے ہوئے. پوچھا کہ کس وجہ سے آپ یہ سب کر رہے؟ وہ جو لکھا تھا نا آپ نے حقانیت سچ جو کہا تھا نا اس کا یہ صلہ دیا گیا. آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا اور اس کے بعد جو مکے کی رکنے کی میعاد تھی، جہاں پہ رکنا تھا، جتنے دن رکنا تھا وہ دن ختم ہو گئے. یہاں تک کہ لوگ مدینے کی طرف جانے لگے، آپ کے ہاتھ میں جو ہے کڑیاں ڈال دی گئی، آپ کو جیل میں رکھا گیا. ان کے بڑے بڑے مفتیوں کو لایا گیا، ایک سے بڑھ کے ایک مفتیوں کو لایا گیا. اور حضور تعالی شریعہ کے پاس اس وقت جو ہے جیل کے اندر ایک بھی کتاب نہیں تھی. آپ اکیلے جو ہے اہل سنت کا شیر اکیلا جو ہے اس وقت جیل کے اندر ہے مکے کی سرزمین پہ. اور بڑے بڑے علماء کرام آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے جو ہے آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ علم غیب کو مانتے، اس کو مانتے، اس کو مانتے. آپ نے کہا ہاں. وہ لوگ سوال کرتے جاتے، آپ جواب دیتے جاتے. سوال کرتے کرتے تھک گئے، لیکن جواب دینے والا ہے کہ تھکتا نہیں ہے. اتنے طریقے کیے کہ ان کے مفتیاں پریشان ہو گئے. اسی پہ بس نہیں، آخر میں پھر یہ ہوا جہاں مصر سے بلایا گیا. جب مفتی نے دیکھا ارے یہ تو حضور تعالی شریعہ ہے، کہا جلدی سے ان کو چھوڑا جائے ورنہ پوری دنیا کا ماحول خراب ہو جائے گا. کیونکہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی عام مفتی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے خانوادے کا ہے. جلدی سے اس کو جو ہے چھوڑا جائے. اب بس وہاں سے پورے ہندوستان میں جو ہے واقعہ مچ گیا. ہمارے پیشوا کو کیسے پکڑا، ہمارے قائد کو کیسے پکڑا، جگہ جگہ دھرنے لگنے لگے، احتجاج ہونے لگا. پھر آپ کو جو ہے مدینہ شریف نہیں بھیجا گیا. آپ خود فرماتے میرے ہاتھ میں بیڑیاں ڈال دی گئی، ہاتھ میں کڑیاں ڈال دی گئی، مجھے جو قید کر لیا گیا. پھر بھی میری یہ خواہش تھی کہ مجھے روضہ رسول میں بھیج دیا جائے، لیکن مجھے اللہ کے رسول کے روضے پہ نہیں بھیجا گیا. مجھے سیدھا جدہ لے جایا گیا، جدہ سے ہندوستان بھیج دیا گیا. یہ ان کا ہاتھ تھا. لیکن پھر اللہ نے آپ کو وہ عزت بھی عطا فرمائی. یہ تو 1986 میں ہو رہا تھا. پھر اللہ نے ان کی زندگی میں 2007 کو لایا، 2007 کو لایا. پھر جو ہے پہلا 2007 میں جو ہے آپ یہاں سے جامع ازہر گئے. کہاں گئے؟ جامع ازہر گئے. جامع ازہر میں بہت بڑی کانفرنس قائم کی گئی اور اس میں بہت سارے ایسے سوالات جو بڑے بڑوں سے حل نہیں ہو رہے تھے، وہاں پہ آپ کو بلایا گیا. آپ نے تمام سوالات کے تشفی بخش جواب دیے. تو اس وقت جو ہے وہاں آپ کے اساتذہ بھی موجود تھے. ان لوگوں نے کہا تھا اگر جامع ازہر کو کسی بندے پہ فخر ہے وہ اسی حضور تعالی شریعہ پہ فخر ہے. اور آپ کو جامع ازہر سے جو ہے فخر جامع ازہر کا ایوارڈ نوازا گیا. آپ وہاں سے تشریف لائے. پھر آپ کی زندگی میں 2009 کو تشریف لایا کہ اللہ اکبر. اب آپ کی دل کی کریا کی روٹی تھی، اللہ نے جو ہے آپ کو اور بڑے مرتبے عطا فرمائے. پھر وہی سعودی حکومت جس نے جیل میں ڈالا تھا، پھر 2009 میں جو ہے حکومت کی طرف سے جو ہے آپ کو مہمان کعبہ بنا کے بلایا گیا. حکومت نے کہا آئیے اور آپ کے خانہ کعبہ کی زیارت کیجیے. آپ نے کہا آؤں گا تو صحیح، مسلک اعلیٰ حضرت کی پابندی کرتے ہوئے حج ہوگا، ہمارے امت میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے چلے گا. آپ گئے، لوگوں کو لینے نہ پتہ نہیں کون کون آتے ہوں گے، وقت کے بڑے بڑے آپ کو لے کر آئے. آپ خانہ کعبہ کے مہمان بنائے گئے. ہم آپ جاتے ہیں خانہ کعبہ کا باہر سے چکر لگاتے ہیں، اپنی قسمت پر کتنا ناز کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے حضور تعالی شریعہ کو شرف عطا فرمایا کہ حضور تعالی شریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ کے لیے جو ہے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا گیا. دروازہ کھول دیا گیا اور فرمایا کہ حضرت اندر تشریف لے گئے. آپ تشریف لے گئے، اندر سے خانہ کعبہ کی زیارت کی گئی. پھر وہاں سے جو ہے آپ کو مدینہ شریف لے گیا. الحمدللہ یہ شرف جو ہے میرے پیر و مرشد حضرت حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب اللہ امیر سنت اسلامی کو بھی حاصل ہے، اور یہی شرف بلبل باغ مدینہ قاری رضوان خان صاحب اللہ کو بھی حاصل ہے. الحمدللہ اہل سنت کے بہت سارے ہمارے علماء خانہ کعبہ کے اندر جا چکے ہیں. کسی نے نماز پڑھا، کسی نے دعا کی، کسی نے کلام لکھا. میرے پیر و مرشد اندر گئے، اندر آپ رکھے اور آپ نے اندر ایک کلام لکھا تھا، حال دل کس کو سناؤ تو سناؤ کیسے، حال دل اپنا سناؤ تو سناؤ
लाल सीने के दिखाओ तो दिखाओ कैसे, आज आगोश में काबे ने लिया सर के तेरे, शुक्र मौला का बजा लाओ तो लाओ कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह फिर कुर्बे बागे मदीना गए, उन्होंने अंदर 2 रकात नमाज पढ़ी, हम सब गुनहगारों के लिए दुआ फरमाई। फिर हुजूर तारिक शरिया को भी अल्लाह ने बहुत जल्दी जो है दाखिल फरमा दिया। फिर उसके बाद आप मदीना शरीफ गए। फिर आपको वो दिन याद आते थे, एक दिन ऐसा था मुझे यही से जो है कड़ी लगा, कड़ी पहना के जो है मक्के से हिंद भेजा गया था, लेकिन आज जब मेरे आका ने बुलाया तो कितनी करम नवाजी फरमाई कि खाने काबा के अंदर तक मुझे दाखिल फरमा दिया गया। और फिर वो मौका था कि आप गए और फिर आप उसी वक्त जो है अल्लाह के रसूल की बारगाह में भी आपने हाजिरी दी। बहुत सारे, बल्कि वही मौके पे आपको पता होना चाहिए, खुद हमारे अकाबिर फरमाते हैं वही मौका था, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में हज का ज़माना था, लोग हज कर रहे थे, अपने अपने में थे, लेकिन लोग देख के हैरान थे। उन्हीं के बीच में एक ऐसी नूरानी शख्सियत थी कि जब वो चलते थे तो बंदे उनके पीछे वाराना जो है परवाना वार उनके पीछे पीछे हुजूम नजर आया। तो वहाँ का जो बदनज़र पुलिस था वो देख के पूछने लगा शख्सियत कौन है, ये बुजुर्ग कौन है, इनकी शक्ल को देख के लगता है कि किसी गलत इंसान का चेहरा नहीं होगा। तो लोगों ने कहा था ये कोई